مسرت کی بات ہے کہ سید کاشف رضا کے ساتھ ایک ملاقات کا اہتمام کیا ہے افرا بخاری بک کلب نے. بات میرے خیال میں استحقاق کی ہوتی ہے کہ کسی تخلیق کار کے کام میں گہرائی بھی ہو، وسعت بھی ہو، نکات بھی ہوں فلسفیانہ، اور اس کی ہماری اپسٹمولوجی کے ساتھ جڑت بھی ہو جہاں سے بات آگے نکل پائے. تو ایسے رائٹر کا بجا طور پر یہ استحقاق بنتا ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، اس کے جو تخلیقی سفر ہے اسے بھی دیکھا جائے، جو اس نے لکھا ہے اس کی مختلف پرتوں کو کھولا جائے. اور آج اتنی اچھی گفتگو ہوئی کہ بات لمس سے چلی، پھر وہ سائے تک گئی، پھر پل سے گزری، اور اس کے بعد پھر ابھی جو بات ہوئی ہے وہ پھر شاعر کا دل ایک کتا ہے جو تناسل کے اعضاء کو بمبوڑ بھی سکتا ہے. تو ایک تخلیق کار کے اندر اتنی دنیائیں آباد ہوتی ہیں، اتنا اگر تفکر بھی کرتا ہو اور صاحب مطالعہ بھی ہو جس طرح کے سید کاشف رضا ہیں. جو بات میں نے محسوس کی وہ ان کا وسیع المطالعہ ہونا ہے اور ایک کثیر الجہات شخص ہیں. ان کا اظہار بھی کئی انواع، کئی طرح کی کہہ لیجئے کہ تحریروں پر ہے. مطلب نثری نظم ہے، آزاد نظم ہے، غزل ہے، یہ تو شاعری میں ہو گیا، پھر ترجمہ نگاری ہے، پھر ناول نگاری ہے، یعنی افسانوی ادب میں بھی ایک نام ہے، ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ جس طرح میرے خیال میں لسانیات کے معاملے پر بھی کچھ کام ہے ان کا، جس میں مختلف زبانوں کے الفاظ اور اس پر بھی ان کا. تو ایک شخص جو اچھا مطالعہ تو خیر ہر کسی کو ہی کرنا چاہیے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ کاشف رضا صاحب کا مطالعہ واقعی صحیح معنوں میں وسیع ہے. پھر ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی استحضار، کہ ایک تو یہ ہے کہ مطالعہ کر لیا اور پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن وقت پر، چاہے وہ وقت سے میری مراد ہے چاہے وہ تخلیق کے وقت ہو یا گفتگو کے وقت ہو یا لکھتے وقت ہو، تو اگر اس مطالعے کا استحضار ہو جائے، سامنے آئے، ذہن میں آئے اور پھر بوقت ضرورت تحریر کا حصہ بنے، یہ ایک الگ کوالٹی ہے. ویسے تو قدیم عرب جو تھے وہ ذہانت کے برابر ہی تقریباً حافظہ جو ہے اس کو اہمیت دیتے تھے، اور کسی شخص کا اگر حافظہ تیز ہوتا تھا، میموری تیز ہوتی تھی، تو بہت زیادہ وہ اس پر ناز کرتے تھے اور کہہ لیجئے کہ لوگوں کو اتنے یاد ہیں، اتنا یاد ہے زبانی. تو استحضار کا جو تعلق ہے وہ حافظے سے بھی ہے کہ جو پڑھا ہو وہ تفکر اور تدبر کے ذریعے ہماری سوچ کا حصہ بھی بنے، بعد میں ہماری تخلیق میں آئے یا گفتگو میں آئے، یا اگر ہم نثر میں کچھ لکھ رہے ہیں تو اس کا بھی حصہ بنے. جو گل دوگانہ پر اتنی پیاری پیاری گفتگو ہوئی، مجھے پتہ نہیں کیوں ایک شعر یاد آ رہا تھا جس میں تسنن کا لفظ تھا کہ میں یعنی جیسا کہ عشق کا کوئی مسلک نہیں ہوتا تو وہ وہ اپنے تسنن کے باوجود میرے تشیع کا، ذرا اگر آپ پڑھ دیں گے مجھے بڑا اچھا لگے گا. ہاں جی. تو غزل کی لفظیات، پھر ہاں جی، جو ان کے ہاں غزل میں لفظیات آئی ہیں اس میں عربی سے اچھا خاصا، اور ہماری ایک جو ہسٹوریسٹ پڑھ دیجئے پلیز. یہ مطلب پہلے سناتا تھا کہ حرف لکھنے سے بھی پڑتی نہیں ٹھنڈک کوئی، حرف لکھنے سے بھی پڑتی نہیں ٹھنڈک کوئی، کیسا پانی ہے بجھاتا نہیں دیپک کوئی. اور یہ شعر ہے کہ مجھ سے محتاط تھا وہ اپنے تسنن کے بوصف، مجھ سے محتاط تھا وہ اپنے تسنن کے بوصف، جیسے ہوتا ہو محبت کا بھی مسلک کوئی. تو یعنی بڑے خفیف سے انداز، ملفوف انداز میں اپنے تشیع کا بھی اظہار کر دیا ہے. تو شاعری کے بارے میں صرف میں 2-3 ہی جملے کہوں گا کہ مجھے یوں لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ اگر شاعری
ایک ایسے لگے جیسے کسی باریک پردے کے پیچھے سے ایک خاتون آپ سے بات کری ہے، جس طرح ہماری روایت میں تھا کہ ایک باریک سا پردہ رکھ کر تو مردانہ اور زنانہ میں ایک رکھا جاتا تھا عام طور پہ گفتگو کے وقت. تو شاعری جو ہے غالباً شاعری وہ ایک پردہ ضرور رکھتی ہے، وہ اظہار کا ہو، یعنی فاش گوئی واشگاف بیان، بالکل سامنے کی بات، اس کا اگرچہ آج کل چلن ہو گیا ہے، لیکن جو لطف دیتی ہے میرے خیال میں وہ تو وہی شاعری ہے جس میں تھوڑا سا فاصلہ ہو مطلب میں اور اظہار میں، یعنی اظہار مطالب اور الفاظ کے چناؤ میں ذرا سا فاصلہ بھی ہو اور ذرا سا پردہ بھی ہو. اور وہ ان کی شاعری میں وہ بہت خوبصورتی سے آتا ہے، جسے نزاکت احساس اور نزاکت بیاں درست طور پہ کہا گیا ہے. اچھا، نظم میں مجھے آزاد نظم میں جو چیز بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے وہ آہنگ ہے میرے خیال میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ اگر نظم آزاد کا فارمیٹ آپ نے اختیار کیا ہے تو ایک قابل شناخت، بے شک وہ 10ویں لائن پہ کھلے یا 5ویں لائن پہ کھلے یا 15ویں لائن پہ کھلے، لیکن ایک آہنگ کے اندر نظم میں ضرور پرویا ہوا ہونا چاہیے. یہ وزن سے الگ بات کر رہا ہوں میں، وزن تو ظاہر ہے نظم آزاد میں ہوگا ہی ہوگا. آہنگ سے میری مراد ہے کہ اس کی چلت، اس کی بڑھت نظم کی، جیسے ہمیں اچھے بڑے نظم نگاروں کے ہاں نظر آتا ہے. تو سید کاشف رضا صاحب کی نظموں میں وہ آہنگ بڑی خوبی سے موجود ہے، بڑی میں کہوں گا کہ نفاست سے موجود ہے. ایک موسیقی بھی ہے، اور خاص طور پہ جو متاثر کن چیز ہے وہ ہے مصروں کی کٹائی. وہ ایک ماہر خیاط کی طرح ہے. وہ اس میں جہاں جس لفظ پہ مصرع نظم آزاد میں ختم ہونا چاہیے اور اگلا مصرع کہاں، کہیں وہ رن آن لائن پہ جاتے ہیں، کہیں وہ پوری بات کر کے اگلا شروع کرتے ہیں. تو نظم آزاد میں بحر کوئی بھی ہو، ایک ہی بحر کے اندر دو نظم آزاد اگر لکھی گئی ہوں تو ان دونوں کا مختلف آہنگ ہو سکتا ہے کہ، اور اس کا ظاہر ہے وہیں سے ہی اندازہ ہوگا کہ مصرع کہاں پہ روکا گیا ہے. تو یہ بہت زیادہ ان کے ہاں ہے. اچھا، جس طرح یہاں بات ہوئی کہ ایک ورلڈ ویو ہے، ایک نقطۂ نظر ہے، وہ سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے، شاید لسانی بھی ہے، ادبی بھی ہے یقینی طور پہ، اور وہ نظر آتا رہتا ہے ان کے ہاں ان کی پوسٹوں میں. اب پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کسی نظریے کے ساتھ، کسی نقطۂ نظر کے ساتھ ایک مستقل یا بالاستمرار ایک مشروط یا غیر مشروط دونوں طرح ایک وابستگی اختیار کر لیتے ہیں تو وہ ہماری تعینات کی دنیا کا حصہ بن جاتی ہے، اور غالباً ہم ایک سانچہ سا بنا کے خود کو اس میں متعین کر لیتے ہیں، وہ تعین سا ہو جاتا ہے. ذاتی طور پہ مجھے یوں لگتا ہے. تو جو ایک فلوئڈ سچویشن ہوتی ہے، فکر کی سیال حالت جو ان کی شاعری میں نظر آتی ہے، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے نقطۂ نظر ہو یا نظریہ ہو، اگر اس کے ساتھ آپ کی غیر مشروط وابستگی ہوگی تو وہ عقیدے کی صورت اختیار کر لیتی ہے. غیر مشروط وابستگی عقیدے کی صورت ہے. تو کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، اس کے ساتھ آپ وابستہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں معاملہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اسی پولیٹیکل یا فکری ایرینا کے اندر رہتے ہوئے بہت کم گنجائش رہتی ہے کہ کبھی آپ اسی کے ساتھ اختلاف بھی کر سکیں. تو مطلب پتہ نہیں کیوں میرا شاید آغاز سے ہی کچھ اس طرح کی جو طبع رہی ہے کہ کسی سسٹم، کسی چیز کے اندر رہ کر اسی کے ساتھ، اسی سے مختلف ہونا یا اختلاف کا اظہار کرنا. جیسے جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس زبان میں لکھ رہے ہیں، جس نظریے سے وابستہ ہیں، جس مسلک سے، جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، بہت ساری صورتوں میں تو وہ اجباری تعلق ہوتا ہے، اسے ہم بدل بھی نہیں سکتے. اگر میں ارائی ہوں اب تو میں تو چاہوں بھی تو میں غیر ارائی نہیں ہو سکتا. تو اس طریقے سے اجباری تعلق، لیکن فکر کی معاملے میں شاید ہمیں اس طریقے سے اتنا صحیح اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آخری بات یہ کہ جدید نظم میں جس طرح وہ کہتے ہیں خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، مطلب ایک شاید نظم ہے شکریہ کا لفظ جس میں بار بار آتا ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ زندگی شکریہ.
تو یہ میری ذاتی بات مطلب مزاج بھی ہو سکتا ہے کہ جدید نظم میں ہم ایک نظم کے اندر کسی ایک لفظ کی تکرار کو ایک حد تک ہی وہ خوشگوار تاثر دے سکتی ہے یا سماعت پہ اچھا اثر ڈال سکتی ہے. جب اس خاص حد سے اس ایک لفظ کی تکرار بڑھ جاتی ہے تو وہ اس طرح کی کہہ لیجئے کہ جو خوشگواریت شاعری کو پڑھتے ہوئے آتی ہے وہ نہیں آتی. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ شاید اس نظم میں کہیں بہت ہی زیادہ بار ایک لفظ شکریہ وہ آ گیا ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو جیسے کہ زندگی شکریہ اور پھر ہر لائن ہر میں سے اس طرح یہ ایک معمولی سی بات ہے. اچھا جو آخر میں مجھے خاص شکریہ, مجھے نا ہمیشہ یہ تلاش رہتی ہے اس موقع کی کہ میری کاشف صاحب سے ملاقات ہو. تو پہلی بار تو یہ موقع کراچی میں ناصرہ زبیری صاحبہ کے ہاں ملا تھا اور اس میں ہمارا تبادلہ خیال بھی ہوا. اس کے بعد بھی جب بھی کراچی آنا جانا ہوا تو ضرور ملاقات ہوئی. پھر ظاہر ان کی کتابیں پڑھی, شاعری پڑھی, خیالات سے شناسائی ہوئی. ایک بہت وسیع النظر, وسیع المطالعہ اور کئی جہتوں میں, ادب کی کئی جہتوں میں اور سماجیات کی کئی جہتوں میں کام کرنے والے انتھک شخص ہیں. علم بھی وسیع ہے اور پھر اس کا استحضار بھی موجود ہے. اور یہ آج کا تو خاص طور پہ فراز صاحب, عامر فراز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ پچھلی بار آپ تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ پاکٹی ہاؤس میں ایک پروگرام تھا. تو تو چاہنے کے باوجود کسی مصروفیت کے سبب سے میں نہیں آ سکا تھا, اور آج وہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ.